اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّ زا جو ہے یہ سٹی والے حروف میں سے ہے، یعنی ذال اور زا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ذال جو ہوتا ہے وہ نرمی کے ساتھ، بالکل نرمی کے ساتھ، یعنی اس کے اندر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، جیسے ہاذہ میں ذال ہے اور یہ زا ہے، زا اس کے اندر سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اور لام کے اوپر تشدید ہے تو اس کو ایک دفعہ زا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور ایک دفعہ اس کی اپنی حرکت کے ساتھ۔ وَأَزَلَّهُمَا، میم کو ہم نے شین کے ساتھ ملانا ہے، اس لیے کہ شین کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو اپنے سے پچھلے اس حرف کے ساتھ کی حرکت کے ساتھ حرف کے ساتھ ملاتے ہیں جس کے اوپر حرکت ہو۔ شیطان، شی میں یہاں پہ یالین ہے، یعنی یا ساکن اس سے پہلے زبر آئے تو وہ یالین ہوتی ہے اور یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، تو یہاں پر یالین ہے۔ طوا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، عنہا میں اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروفوں میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ عنہا یعنی ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اور الف خالی اس سے پہلے زبر الف مدہ بھی ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، فَأَخْرَجَهُمَا میں الف خالی اس سے پہلے زبر الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، مما میں الف خالی اس سے پہلے زبر الف مدہ، کانا میں الف خالی اس سے پہلے زبر الف مدہ، نون اس میں بھی الف خالی اس سے پہلے زبر الف مدہ، کانا فیہ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، وَقُلْنَا اب نون کے بعد ہم نے ہا کو ملانا ہے، نون ہا زبر نہ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، واو مدہ ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش، واو مدہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، یہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے کیونکہ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ لام آ رہی ہے تو اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب لِبَعْضٍ عَدُوٌّ میں بھی اظہار ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی کی 6 حروفوں میں سے عین آ رہا ہے، تو یہ عَدُوٌّ لکھا ہوا ہے لیکن جب ہم وقف کریں گے عَدُوٌّ ہو جائے گا، یعنی 2 پیش جو حالت وقف میں گر جاتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وَلَكُمْ میں بھی اظہار ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ فا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، ضاد جو ہے یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، مستقر میں یہاں پر ادغام الغنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون کی 6 حروفوں میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام الغنہ ہوگا۔ مستقر ومتاع، ومتاع میں بھی اظہار ہوگا، یعنی یہاں پر تنوین کے بعد حروف ہلکی کی 6 حروفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے تو اظہار ہوگا۔ متاع، غنہ نہیں کریں گے اس طرح، ٹھیک ہے، بلکہ اس طرح پڑھیں گے متاع الی حین، الی میں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، حین میں یا ساکن اس سے پہلے زیر یا مدہ ہے، اور جب وہاں پر وقف کریں گے تو 2 زیر حالت وقف میں گر جائیں گی، نون ساکن الی حین۔ وقل، دوبارہ میں ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتی ہوں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔